أجمعين. أما بعد فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں آپ کی بعثت اور رسالت کے ساتھ ہم پر سب سے بڑا احسان اور انعام کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آپ کی ذات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے مقام کو ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ بنایا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید کی صورت میں نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام خدا ہے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے بہترین ہماری رشد و ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر زمین و آسمان کی یا ہماری بات کی تو وہاں پہ پیدائش کا لفظ بولا، خلق السماوات والارض خلقناکم، مگر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نزول کا لفظ بولا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کتاب انزلناہ الیک۔ تو یہ بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بلکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اور یہ قرآن آج یہ تیسرا دن ہے کہ سویڈن یہ نارتھ یورپ کا ملک ہے کہ جس کی ایک سرحد پہ ناروے اور دوسری سرحد پہ ڈنمارک ہے، وہاں پہ باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں حکومت کا ایک دایاں بازو ایک آدمی قرآن مجید کو جلاتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ اور عام طور پہ ہمارے ملک میں یہ خبر آتے آتے 2 دن لگ جاتے ہیں، اور امت اس وقت شدید کرب کے اندر مبتلا ہے کہ قرآن مجید کی اس قدر توہین کی جاتی ہے۔ کوئی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنائے، وہ بھی یہاں سے، یہی وہ خطہ ہے ڈنمارک کا، ناروے کا، یہی نارتھ یورپ ہے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں قرآن مجید کی حرمت اور عزت کی تو قرآن نبی پاک علیہ السلام پہ اترنے والا اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید کا موضوع انسان ہے۔ قرآن نے بات جانوروں سے نہیں کی، نباتات سے نہیں کی، حیوانات سے نہیں کی۔ قرآن مجید میں قرآن کا مخاطب یا جنات ہیں یا انسان ہیں۔ آج تک دنیا میں کوئی بھی یہ فیصلہ نہ کر سکتا، بڑی بڑی تھیوریز آئی، کوئی کہتا دھماکے سے انسان بنا، کسی نے کہا نہیں بندر تھا تو پھر انسان بنا، مگر قرآن مجید پہ ہم قربان جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کے اندر 7-8 مقامات پر ہماری تخلیق کے مراحل کا ذکر کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ ہماری اصل کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسان کی پیدائش، کائنات کی تخلیق، یہ سب باتیں قرآن مجید نے بتا دی کہ جس تک انسان بڑی ریسرچ کے بعد بھی کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور قرآن مجید آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے یوزر مینول ہے کہ جیسے ایک بندہ گاڑی بنائے، موبائل بنائے، کوئی چیز تیار کرے تو آپ وہ ڈبہ کھولتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کے اندر ایک کتاب ملتی ہے۔ گاڑی بنانے والا لکھتا ہے کہ یہاں پہ آپ پانی ڈالیں، یہاں پہ آپ آئل ڈالیں، یہاں پہ آپ پیٹرول ڈالیں، آپ ڈی پہ کریں تو آگے چلے گی، ریورس کریں تو بیک ہوگی، پارک کریں گے تو رک جائے گی۔ اب لاکھوں روپے یا کروڑوں روپے کی گاڑی لینے والا شخص پیٹرول کی جگہ پہ پانی نہیں ڈالتا، آئل کی جگہ پہ پیٹرول نہیں ڈالتا، پانی کی جگہ پہ پیٹرول نہیں ڈالتا، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کو آگے کرتا ہوں تو یہ پیچھے جائے،
پیچھے کرتا ہوں تو یہ آگے جائے، بلکہ وہ کہتا ہے اس گاڑی میں کتاب ملی، جیسے جیسے اس گاڑی کو ضرورت ہے اس کے بنانے والے نے نشاندہی کر دی، اب میں اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا کیونکہ میری کروڑوں کی لاکھوں کی گاڑی تباہ ہو جائے۔ یہ انسان اللہ نے پیدا کیا، کیا حلال ہے، کیا اندر جانا ہے، کیا نہیں جانا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا میرے لیے صحیح بات ہے، کیا غلط ہے، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مختصر جامع کلام کے اندر انسان کے متعلق اس کی پیدائش اور اس سے قبل لے کر موت اور اس کے بعد تک کی ساری زندگی حالات ہدایات اس قرآن مجید کے اندر اتار دی ہیں۔ اگر ہم اس کی حرمت اور عزت کی بات کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے اور اس کا معانی مفہوم بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تورات اور انجیل کی عبرانی زبان میں یہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ زبانیں ہی محفوظ نہیں رکھی۔ آج عبرانی جاننے والے دنیا میں کہیں کہیں ملتے ہیں، مگر اس قرآن کو بلسان عربی مبین اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، اور اس قرآن کو قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی زندہ رکھنا ہے تو اللہ نے اس زبان کو بھی زندہ رکھا ہے اور آسان اتنا بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بہت ہی آسان کتاب ہے۔ بکریوں کا چرواہا بڑھے تو وہ عمر فاروق بن جائے، اونٹوں کو چرانے والا بنے، آدھی دنیا کا حکمران بن جائے، کوئی اس کو پڑھے تو صحیح۔ ہم نے نصیحت کے لیے اس کو انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ الغرض ہم اس کی حرمت کی بات کریں، عزت کی بات کریں تو یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ایمان میں اتنا اس کا درجہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مگر بھائیو، یہ قرآن جو ہے اس کی بے حرمتی یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو آج کل یورپ کا علاقہ ہے نا، خاص کر یہ نارتھ یورپ جو ہے، یہاں پہ خودکشی کی ریشو بڑی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، سوئٹزرلینڈ دنیا میں سب سے امیر ملک اور خوبصورت جگہ ہے، مگر وہاں پہ سرکاری طور پر خودکشی کی اجازت دی ہوئی ہے۔ سب کچھ ہے دنیا کا، مگر امن سکون نہیں ہے، ڈپریشن ہے، اور لوگ سرکاری پرمٹ پہ جا کے خودکشیاں کرتے ہیں۔ آج یہ یورپ والے فیملی سسٹم تباہ کر چکے ہیں۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی نے ان کی آئندہ نسلوں پہ بریک لگا دی ہے، اور بیماریوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ڈپریشن کا یہ شکار ہیں۔ کاروباری سسٹم سود کے ذریعے دنیا کا انہوں نے برباد کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ، کوئی چانس نہیں، لہذا وہ 70% وہاں پہ عیسائی، 17% لبرل اور 1.5% مسلمان یا کچھ اور مذہب کے ماننے والے، جب اتنی بڑی آبادی اپنے مذہب کے آگے بند دروازے دیکھتی ہے، پھر وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں۔ قرآن سنتے ساتھ ہی قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب یہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کے آگے غصہ نکالنے کے لیے آئے روز 6 مہینے سال بعد کبھی ناروے میں، کبھی سویڈن میں، کبھی ڈنمارک میں، ان علاقوں میں یہ قرآن مجید کو جلا کر، بے حرمتی کر کے، توہین کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو روک لیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا لو گے، جتنی یہ حرکتیں کریں گے۔ ایک نقصان تو ان کو یہ ہے کہ اسلام رکنے کی بجائے اور پھیلے گا، لوگ اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور دوسرا ان کا نقصان کہ یہ جنگ ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لوگوں یہ کتاب میری ہے، کلام میرا ہے، الذکر میں نے نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حفاظت کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا، اور اس نے کوئی ہمیں آرڈر بھی نہیں کیا ہوا کہ بھئی بے حرمتی ہوئی، اب اللہ کا پیغام ہے، چلو جی یورپ والے نکلیں، وہاں پہ جو مسلمان ہیں، امریکہ افریقہ والے نکلیں، پاکستان ترکی والے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جنگ ہے، وہ اس کا انتقام لے گا اور اس کا یہ کلام ہے، مگر ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہماری غیرت قرآن کے حوالے سے
کہاں پہ سوئی ہوئی ہے. یہ پرسوں یہ کام ہوا تو اگلے دن ترکی کے اندر ہر بندہ سڑک پر تھا, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں. آپ لکھیں برننگ قرآن ان سویڈن, یوٹیوب پہ بھی لکھیں تو سب سے پہلے احتجاج ریکارڈ ہوئے وہ ترکی کے ہیں. تو ہمارے ہاں کل بھی احتجاج ہوتے رہے, لیکن آپ یقین کریں لوگ نہ دکانیں بند کرنے کو تیار ہیں, کوئی 10 منٹ قرآن مجید میں بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو یہ امتحان ہمارا بھی ہے کہ ہماری قرآن سے وابستگی, غیرت, کہ جس سے ہم تڑپ جائیں, جس سے ہمارے اندر کوئی ایمان کی حرارت وہ بیدار ہو جائے, پتہ چلے کہ ہمارا بھی قرآن مجید کے ساتھ کتنا تعلق ہے. تو یہ ایک امتحان اللہ تعالیٰ ہمارا بھی لے رہا ہے. تیسرے نمبر پر اہل مغرب کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں, دشمنی کرنے کی بجائے قرآن سے فیملی سسٹم لیں. وہ دشمنی کرنے کی بجائے بائبل میں حضرت داؤد, سلیمان, موسیٰ, نوح علیہ السلام, عیسیٰ اور طالوت وغیرہ کی باتیں میں نے خود بائبل میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ اتنی غلیظ قسم کی کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انسان پڑھتا جاتا ہے, شرماتا جاتا ہے. یہ محرف ہے, تبدیل شدہ ہے, یہ انہوں نے بعد میں اس کو تبدیل کر دیا ہے. اے ظالموں, تم قرآن کو جلاتے ہو, تم یہ اپنی لکھی ہوئی بائبل کو جلا دو. قرآن مجید کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی حرمت اور عزت کی حفاظت کرتا ہے, ان کی حقیقی سیرت کو بیان کرتا ہے. ان کو چاہیے یہ قرآن پڑھیں, قرآن سے اپنے آپ کو بدلیں. مگر نہ انہی کے سروے بتا رہے ہیں کہ 2050 تک یہ ناروے اور یہ ان علاقوں میں یورپ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی, اور وہ ہم سے اچھے مسلمان ہوں گے. کیونکہ جب لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں اور سارے دروازے بند ہوتے ہیں, پھر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں, تو جو عمل کا رنگ ان میں ہوتا ہے وہ شاید ریگولر مسلمانوں میں نہیں ہوتا. اور آخری بات, قرآن مجید کی حرمت کا صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ایک آدھ جذباتی تقریر سن لیں, کوئی ریلی جلسے میں چلے جائیں, فیس بک پہ پوسٹ لگا دیں اور یہ نعرہ لگا دیں بھئی حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے, بس یہ کام ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیوں, قرآن مجید کے بارے میں جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو ایک مسلمان کی قرآن سے عقیدت, محبت, تعلق, رشتہ یہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جانا چاہیے. اور ہمارا قرآن پر پہلا رشتہ ہے ایمان کا, کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے نازل کی اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دوسرا ہمارا رشتہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں, اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے 2 مہینے رہ گئے رمضان میں, اتنے بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پورا سال ہو گیا پچھلے رمضان سے آج تک قرآن کو دوبارہ کھول کے بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ رویے بدلے. ہم جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں یہ غلافوں میں لپیٹ کر خوشبوئیں لگا کر رکھنے والی کتاب نہیں ہے, یہ انقلاب اور اصلاح کی کتاب ہے. اس سے دنیا میں مسلمانوں کو عزت ملتی ہے, گھروں میں چین ملتا ہے, دلوں کو سرور ملتا ہے, کاروبار میں اور رزق میں برکتیں ملتی ہیں. اس کو پڑھیں. اور تیسرا رشتہ ہے قرآن کو پڑھ کر لیدبروا آیاتہ, قرآن مجید پر تدبر کریں. جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے پھر قرآن میں غور و فکر ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کہا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اگر آپ میں سے کوئی بندہ صبح ہو اور وہ وادی عتیق اور بطحان میں جائے, جا کے بڑی بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے, یعنی ایک بندہ سارا دن دہاڑی لگائے 1000 روپیہ لے کر آئے, اور ایک بندہ صبح جائے اور دن ختم ہونے سے پہلے منڈی میں ایسا کاروبار کرے کہ وہ 5-6 لاکھ روپیہ کما کے لائے. اچھا اونٹ مناسب بھی ہو تو 3-3.5 لاکھ کا ملتا ہے, قیمت آپ جتنی بھی بڑھا لیں. وہ صبح جائے اور آدھا دن گزرے جناب 7-8-10 لاکھ کی دیہڑی لگا کر آ جائے. تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے یہ بندہ کیسا ہے؟ نہ قطع تعلقی کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے, اور حلال راستے سے اتنی بڑی دیہڑی لگا کر آ جائے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سودا تو بڑے بارے کا ہے. فرمایا اسی طرح روزانہ جو بندہ رب کے گھر میں آ کر ایک آیت سیکھتا ہے وہ ایک اونٹنی سے بہتر ہے. 2 سیکھے 2 سے بہتر ہے. جتنی آیات سیکھتا چلا جائے وہ سمجھ جائے کہ آج میں نے اتنے لاکھ یا بڑھتے جائیں تو کروڑوں کا نفع حاصل کر لیا قرآن پڑھ کر. تو یہ تیسرا ہے کہ ہم قرآن پہ تدبر کریں, مسجد میں آئے, اپنے امام, خطیب, قاری صاحب, مدرس
ان کے پاس بیٹھ کر یہ 15-20 منٹ قرآن کے حلقے کو دیا کریں، کچھ سیکھا کریں۔ اور چوتھے نمبر پر وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے جب قرآن پہ تدبر ہوتا ہے تو پھر قرآن سے اہل دانش عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھر عمل ہوتا ہے۔ قرآن سے ایک رشتہ ایمان کا، قرآن سے ایک رشتہ قرات کا، قرآن سے ایک رشتہ تفکر اور تفقہ کا، قرآن سے ایک رشتہ عمل کا ہے کہ یہ عمل کی کتاب ہم جو بھی قرآن کے بارے میں قرآن سے سیکھے پڑھیں اس پر حتی الوسع عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر قرآن مجید سے ہماری محبت ہوگی اور یہ قرآن مجید کی حرمت کا حق ادا ہوگا۔ اگر آج مسلمان صحیح معنوں میں قرآن مجید کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے بدل جائیں، اور اگر آج امت مسلمہ کے حکمرانوں پر بھی، عوام پر بھی فرض ہے اور صاحب اقتدار لوگوں کا فرض ہے کہ یہ OIC کے پلیٹ فارم سے اس قدر مضبوط جواب دیں، قرآن کی حرمت کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے مسلمان ممالک کو عزت عطا کر دے اور ان کے وقار کو بحال کر دے۔ تو یہ آج ہمارے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے دشمن قرآن مجید سے حسد کرنے والے وہ تلے ہوئے ہیں بے حرمتیاں کرنے پر، لیکن ہمارا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کریں، یا اللہ ایک تو تیرے قرآن تیرے نبی کی حرمت پر اگر جان بھی دینی پڑے تو میں تیار ہوں، حالات بنے نہ بنے میں تو تیار ہوں، یہ میری محبت ہے قرآن سے۔ اور دوسرے نمبر پر حرمت کہ میرا قرآن سے پہلے سے بھی زیادہ رشتہ قائم ہو جائے، یہ تو ایسی دوستی ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی، قیامت والے دن جہاں ماں باپ اور دوست نہیں ہوں گے وہاں قرآن ساتھی اور سفارشی بن کے آئے گا، بلکہ آپ یوں کہیں جنت میں کوئی عبادت نہیں جائے گی، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب معاشر میں جو ہم نے کر لیا دنیا میں، قبر میں سفر چلتا ہوا معاشر تک، وہاں پہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ اگر کوئی چیز جنت میں بھی ہوگی وہ قرآن کی تلاوت ہوگی۔ اللہ قرآن پڑھنے والے سے کہے گا تو جنت میں قرآن پڑھتا جا اور منازل طے کرتا جا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ساتھ تو وہاں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے اور قرآن مجید سے ہمارے ان تعلقات اور رشتوں کو مضبوط کر دے، اور اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے، اس کی حرمت کے لیے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی سعادت کی زندگی دے، حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔